اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، مولانا محمد علی جوہر 1878 میں رامپور انڈیا میں پیدا ہوئے اور 1931 میں آپ نے لندن میں انتقال کیا اور تحریک خلافت کے آپ بانی ہیں۔ 1921 میں تحریک خلافت کی بنیاد رکھی اور انگریزوں کے خلاف علمبردار تھے، اور آپ کی تمنا تھی کہ ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوں اور خلافت کا نظام قائم ہو۔ بہرحال گول میز کانفرنس میں وہ لندن میں جب وہ گئے شرکت کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وطن کو آپ آزاد کریں ورنہ میں یہیں رہوں گا اور میری وفات بھی یہیں ہوگی۔ چنانچہ وہیں پر وہ علیل ہو گئے لندن میں۔ 1931 میں ان کا وصال ہوا اور وصیت کے مطابق ان کو بیت المقدس کے احاطے میں دفنایا گیا یروشلم میں۔ آج بھی ان کا وہی مزار ہے۔ تو انہوں نے غزل لکھی، بہت اچھے شاعر تھے، ادیب تھے، دانشور تھے، شاعر بہت اچھے تھے۔ ان کی غزل کا ہی یہ ایک شعر ہے کہ اس قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے۔ ان کے والد کا نام عبدالعلی خان تھا اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی۔ تو یہ بہت عاشق رسول اور بہت تحریک خلافت کے سرکردہ رہنما تھے۔ تو بہرحال یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ اقبال کا شعر ہے۔ ہر اچھا شعر اقبال کا ہو ضروری نہیں ہے، ہر اچھا شعر اقبال کا ہو ضروری نہیں ہے۔ یہ محمد علی جوہر کا شعر ہے۔ اس کا مطلب بہت وسیع ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین یعنی امام حسین پاک کی شہادت اصل میں دراصل مرگ یزید، مرگ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے موت، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اگر آپ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آخرت بہتر بنانا چاہتے ہیں، دین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، سنت رسول کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کا احیاء چاہتے ہیں، اسلام کی نشاط ثانیہ چاہتے ہیں، بدعتوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، شیطان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ابلیس کا، شیطان کا، نفس امارہ کا اور طاغوتی طاقتوں کا اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے زمانے کی کربلا سے گزرنا پڑے گا۔ کربلا ایک نہیں ہے، بے شک کربلا ایک ہوئی ہے، حسین پاک ایک ہیں، پوری دنیا میں حسین کے علاوہ دوسرا کوئی حسین نہیں ہے۔ کربلا کی طرح اور کوئی واقعہ اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوگا، اتنی بڑی قیامت صغریٰ اور نہیں ہوگی قیامت تک۔ لیکن اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ حسین ایک استعارہ ہے حق کا، سچ کا اور استقامت کا، استعارہ ہے صبر کا، استعارہ ہے شکر کا، استعارہ ہے حسین استقامت کا، صبر کا، استقامت کا اور وفا کا اور صدق کا اور امانت کا اور دیانت کا، سنت کا، شریعت کا، خوف خدا کا، عشق مصطفیٰ کا اور پیروی حبیب کبریا کا اگر استعارہ حسین کو سمجھ لیا جائے اور یزید کو اگر علامت مان لیا جائے، باطل کی علامت، جھوٹ، حرام خوری، حرام کاری، شراب نوشی، نمازوں میں سستی، بدعت کی پیروی، سنت کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، نبی کی مخالفت اور اللہ کی مخالفت، اہل بیت کی دشمنی، اگر یہ استعارہ اور علامت سمجھا جائے تو پھر میرے دوستو پھر کربلا وہیں تک محدود نہیں ہے جو سن 61 ہجری میں تقریباً 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں سن 61 ہجری میں جو شہزادہ علی وقار نے جو قربانی دی، صرف وہی قربانی محدود نہیں ہے بلکہ حسین کی قربانی قیامت تک یہ ندا دے رہی ہے، اے لوگوں تو میری طرح حق پر قائم رہو گے، اے وہ لوگوں جو استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہو گے، تمہیں میری طرح کربلا سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دعویٰ حسینیت کا کرے لیکن ابتلا نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دعویٰ سنت کا کرے اور اس پر آزمائش نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دعویٰ حق کا کرے لیکن اس کے اوپر آزمائش و امتحان و ابتلا نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دعویٰ
سنت کا کرے، دعویٰ شریعت کا کرے، دعویٰ حق کا کرے، دعویٰ سچ کا کرے، لیکن اس کے اوپر امتحان نہ آئے، اس کے اوپر آزمائش نہ آئے، وہ ابتلا میں مبتلا نہ ہو، اس کا امتحان نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یہ مرگ کرپشن کی مرگ ہے۔ یزید کی یہ موت ہے، حسین کی شہادت باطل کی موت ہے، حسین کی شہادت جھوٹ کی موت ہے، حسین کی شہادت جھوٹ کی شکست ہے، حق کی فتح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہو سکتا ہے میرے عزیز آپ جس دفتر میں رہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے کربلا کی حیثیت رکھتا ہو سکتا ہے وہاں آپ کا سامنا وقت کے فرعون و یزید و نمرود و قارون سے ہو سکتا ہے آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس محلے میں رہ رہے ہیں، آپ جس سوسائٹی میں سانس لے رہے ہیں، آپ جس علاقے میں جی رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار کی صورت میں، کوئی اعزا و اقربا کی صورت میں، کوئی استادوں و شاگردوں کی صورت میں، کوئی کلیگ کی صورت میں، کوئی اپنے کاروباری شراکت دار کی صورت میں، ہو سکتا ہے وہ انسان کے روپ میں آ کے آپ سے طاغوتی کام لینا چاہے، شیطانی کام لینا چاہے، وہ آپ کو کہے کہ جناب رشتہ داری کو دیکھو، تعلق داری کو دیکھو، محلے داری کو دیکھو، تو وہاں یاد رکھنا یہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اگر حسین کا ساتھ دینا ہے تو تمہیں رشتہ داری کو نہیں دیکھنا، تعلق داری کو نہیں دیکھنا، تمہیں محلے داری کو نہیں دیکھنا، تمہیں خاندان برادری کو نہیں دیکھنا، بلکہ تمہیں حسین کی سنت پہ اگر چلنا ہے تو تمہارے پر ابتلا بھی آئے گی، آزمائش بھی آئے گی، تکالیف بھی آئے گی۔ میرے عزیزوں بتاؤ، بنو امیہ اور بنو ہاشم کا شجرہ نسب چند پشتوں کے بعد اوپر جا کے مل جاتا ہے یا نہیں مل جاتا؟ مل جاتا ہے۔ بنو ہاشم کا شجرہ نسب، بنی امیہ کا شجرہ نسب چند پشتیں اوپر جا کے باپ دادا ایک ہو جاتا ہے۔ ذاتی دشمنی حسین پاک یزید سے نہیں تھی، وہ عہدہ نہیں چاہتے تھے، وہ اقتدار نہیں چاہتے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے عہدہ دو، مجھے اقتدار دو، میری واہ واہ ہو، میری آؤ بھگت ہو، نہیں، بلکہ بڑا آسان طریقہ تھا۔ کمپرومائز اگر کر لیتے، ہو سکتا ہے حجاز کی حکومت مل جاتی، حرمین کی حکومت مل جاتی، کوفہ کی گورنری مل جاتی، تہران کی ایران کی حکومت مل جاتی، لیکن امام وقت کے امام تھے، انہیں پتا تھا کہ میں وقت کا امام ہوں، میں سنت کا پیروکار ہوں، یزید طاغوت کا نمائندہ ہے، میں رسول اللہ کا نمائندہ ہوں، وہ ابلیس کا نمائندہ ہے، میں سنت کا حامی ہوں، وہ سنت کا مخالف ہے، میں حق پر ڈٹا رہوں گا، تو پھر امت نانا کی امت میرے پیچھے پیچھے رہے گی۔ اگر وہ کمپرومائز کر لیتے، وہ سمجھوتا کر لیتے، تو بھانجے شہید نہ کرانے پڑتے، بچے شہید نہ کرانے پڑتے، حکومت بھی مل جاتی، اقتدار بھی مل جاتا، عہدہ بھی مل جاتا۔ لیکن جب ایک بڑا امام پھسلتا ہے تو اس کے پیچھے پوری قوم، پوری امت پھسلتی ہے۔ اس لیے حسین حق پہ ڈٹ گئے، بھانجوں کی قربانی دے دی، آم کی قربانی، محمد کی قربانی، اپنے بڑے بیٹے علی اوسط کی قربانی، علی اکبر کی قربانی، اور ننھے بچے، ننھے پیارے شہزادی علی اصغر کی قربانی دے دی، اور بھانجے بھتیجے بھائی ان کی قربانیاں دے دی، لیکن سنت پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ لہذا میرے عزیز، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں حسین والا ہوں، میں حسینیت پہ قائم ہوں، لیکن سب کو راضی بھی کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان بھی راضی رہے، رحمان بھی راضی رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حق پر جو قائم رہے گا، جو حق کی آواز بلند کرے گا، جو سنت پہ قائم ہوگا، دین پہ قائم ہوگا، صبر پہ قائم ہوگا، استقامت کا پیکر بنے گا، اللہ رسول کے لیے تسلیم و رضا کا پیکر بنے گا، اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ اس لیے یہی کربلا کا درس ہے، کربلا تسلیم و رضا کا درس ہے، یہ صبر و وفا کا درس ہے، یہ سنت پہ ڈر جانے کا درس ہے، یہ اس دین پہ استقامت کا درس ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں، کیا ہم حسین والی سڑک پہ، حسین والے طریقے اور راستے پر چل رہے ہیں، یا ہم نعوذ باللہ یزید والے راستے پہ چل رہے ہیں؟ آج ہم کسی کا حق کھانا ہو ہم باز نہیں آتے، جھوٹ سے ہم باز نہیں آتے، غیبت سے ہم باز نہیں آتے، حرام کاری سے ہم باز نہیں آتے، دوسروں کی حق تلفی سے ہم باز نہیں آتے۔
اور غلط اور باطل نظریات والوں کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ان کے ساتھ جاری سنگت دوستی، رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، محلے داری کو دیکھتے ہیں، تعلق داری کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمی الیکشن میں کھڑے ہو جائیں، ایک بندہ صحیح ہو لیکن وہ برادری والا نہ ہو، آپ کی برادری کا نہیں ہے لیکن بندہ ٹھیک ہے، دوسرا بندہ ایسا ہے جو آپ کی برادری کا ہے لیکن کرپٹ ہے، آپ کی برادری کا ہے لیکن 2 نمبر بندہ ہے، کرپٹ ہے، آپ بتائیے ہم کس کو ووٹ دیں گے؟ ظاہر بات ہے برادری کو دیکھیں گے، تعلق داری کو دیکھیں گے، محلے داری کو دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے عزیز کہ حسینیت پھر ہمارے اندر نہیں ہے، پھر ہم نام کے حسینی ہیں، نام کے حسینی ہیں، پھر ہم ان منافقین کے سنت پہ چل رہے ہیں جو کھانا تو امیر معاویہ کے لنگر میں لشکر میں جا کے کھاتے تھے اور جناب علی اور جو ہے وہ دم بھرتے تھے کہ امام علی کے ساتھ ساتھ ہیں، وہ تو منافقین تھے۔ تو پھر آج ہمارا اور ان کا حال مختلف، ہم سے ہمارا حال مختلف تو نہیں ہے میرے دوست۔ ہر دور کی کربلا کو پہچان، ہر دور کے یزید کو پہچان۔ کربلا ہر دور میں ہو سکتی ہے، یزید ہر وقت ہر دور میں یزید ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ آج ہم طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں لیکن حسینیت کہاں ہے؟ حسین کی طرح استقامت کہاں ہے؟ حق پہ ڈٹ جانا کہاں ہے؟ مجھے آپ بتائیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دولت کی حاجت تھی؟ کیا ان کی عزت میں کوئی کمی تھی؟ دولت کی کمی تھی؟ وہ تو شہزادہ کونین تھے، وہ تو حق کے پرستار تھے، دین پہ ڈٹ جانے والے تھے۔ اس لیے میرے عزیز سچے دل سے تائب ہو۔ یہ شاہ صاحب ماشاءاللہ محرم کی محافل سجاتے ہیں، 7-8 دن ہو گئے، اب بتائیے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ صرف فضائل سن کے واجبہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ ان کی سیرت پہ عمل کون کرے گا؟ ان کے کردار پہ عمل کون کرے گا؟ ان کے طریقے کے عمل کون کرے گا؟ ان کی اتباع کون کرے گا؟ جنتی ہونے کے باوجود، جنتی جوانوں کے سردار ہونے کے باوجود ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ جنتی جوانوں کے سردار ہونے کے باوجود 25 حج پیدل چل کے کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کی کثرت کرتے ہیں، عبادت کی کثرت کرتے ہیں، ریاضت کی کثرت کرتے ہیں، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہم سے 5 وقت کا نماز نہیں پڑھی جاتی۔ بس ہم حسینیت کے نعرے لگاتے ہیں، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یزیدیت پہ عمل کر رہے ہیں اور نعرے حسینیت کے لگا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے دوست، امام زین العابدین علی جدہ وعلیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ کریں، میری یہ عادت ہے، ایک تو میرا حافظہ کمزور ہے، دوسرا میں کوئی اتنا بڑا عالم یا مقرر نہیں ہوں، مطالعہ کرتا ہوں تو میں چند نکات نوٹ کر لیتا ہوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا جو ہمارا ہے وہ یہ 4-5 کام بالکل نہ کرے، کیونکہ یہ 4-5 کام میں نے یزید کے دربار میں ہوتے دیکھے تھے، اور جب میں یہ کام دیکھتا ہوں سنتا ہوں میرے زخموں پر گویا نمک جو ہے چھڑکا جاتا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا جو ہمارا ہے وہ یہ کام نہ کیا کرے، کیونکہ یہ کام میں نے یزید کے دربار میں ہوتے ہوئے دیکھے تھے، لہذا جب بھی میں کسی کو ان کاموں میں ملوث دیکھتا ہوں، ان کاموں کا مرتکب دیکھتا ہوں، مجھے وہ منظر میری نگاہوں میں گھوم جاتا ہے اور میرا دل چلنی ہو جاتا ہے، گویا میرے زخموں پہ نمک چھڑکا دیا جاتا ہے۔ وہ کام کون سے ہیں؟ فرمایا جو ہمارا ساتھی ہے وہ گانا بجانا ہرگز نہ کرے، کیونکہ گانا باجا میں نے یزید کے دربار میں دیکھا تھا، لہذا جو حسینی ہے وہ گانے باجے سے توبہ کرے، جو یزیدی ہے یہ اس کا کام ہے، حسینی کا یہ کام نہیں ہے۔ فرمایا جوا نہ کھیلو، جوئے میں اپنے ہاتھوں کو نجس اور ناپاک نہ کرو، جوئے سے اپنے ہاتھوں کو گندا نہ کرو، جوئے سے اپنے پیٹ کو زبان کو حلق کو گندا نہ کرو۔ جو جوا کھیلتا ہے وہ یزیدیت پہ جو ہے عمل پیرا ہے۔ میں نے یہ کام یزید کے دربار میں دیکھے تھے، جو ہمارا ساتھی ہے وہ جوا نہ کھیلے، کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی جوا کھیل رہا ہے تو یہ میرا دل بڑا دکھتا ہے۔ فرمایا میرے نانا کی سنت کی مخالفت، جو ہمارا ساتھی ہے وہ میرے نانا کے طریقے کے مخالف نہ چلے، کیونکہ میں نے یزید کو بدعت میں عمل کرتے دیکھا ہے
اور فرمایا بے پردگی عورتوں کے لیے فرمایا جو ہماری محبت کا عورتیں دم بھرتی ہیں، ہماری عقیدت کا جو حسینیت کی پیروکار عورتیں ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ پردے کی پابندی کریں، کیونکہ میں نے یزید کے دربار میں بے پردگی دیکھی ہے۔ فرمایا جو ہمارا ساتھی ہے وہ ظلم سے باز رہے، وہ امریت سے باز رہے، وہ بدعت سے باز رہے، وہ شراب پینے سے باز رہے، وہ نماز میں سستی کرنے سے باز رہے، وہ ریچھ اور کتوں کی لڑائی کرانے سے باز رہے، کیونکہ یہ کام میں نے یزید کے دربار میں دیکھا۔ میرے عزیز، کربلا کا درس ہے قربانی، صبر، رضا، وفا، استقامت، سنت پہ عمل اور عفو درگزر۔ آپ نے دیکھا نہیں یزید کی فوج کا سپہ سالار بہادر کڑیل جوان ہر وہ طائب ہوتا ہے، امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ حضور میں نے دیکھا ایک طرف جنت کا نظارہ ہے، ایک طرف جہنم کا نظارہ ہے، میرے ضمیر نے یہ گواہی دی کہ جہاں تک ہو سکے جنت کو ہی جانا چاہیے، لہذا میں غلطی کی معافی چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، میں شرمندہ ہوں، اگر میں راستہ نہ روکتا ہو سکتا ہے کربلا کی نوبت، یہ ثانیہ کی نوبت نہ آتی، لڑائی کی جنگ کی، میں شرمندہ ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی طرف سے اب اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا کل تو یزید کے ساتھ تھا، آج ہمارا ساتھی کیسے بن سکتا ہے، یہ ہمارا رویہ دیکھو۔ ہم یہ کہتے ہیں جو بندہ ہم سے معافی مانگے ہم کہتے ہیں آج تجھے یاد آیا، ہفتہ پہلے تو یہ کہتا تھا، مہینہ پہلے تو یہ کہتا تھا، تو نے اس کے ساتھ یہ کام کیا، اس کو یہ کہا، تو نے اس دن میرا دل دکھایا، تو نے فلاں دن یہ دل دکھایا، تو میری شادی میں نہیں آیا، فلاں کے ساتھ تو نے یہ کیا، تو یہ کہتا تھا، اس لیے چلا جا، معافی نہیں ہے، تو یہ کرتا تھا، چلا جا، میری طرف سے معافی نہیں ہے۔ اس کا ماضی سارا A to Z، اس کا ماضی قرید کر اس کے سامنے رکھ کے اس کو شرمندہ اور رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ یزیدیوں کا کام ہے، حسین کا کام معاف کرنا ہے، حسینیوں کا کام معاف کرنا ہے۔ جو حسینی ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی کل تو یہ کہتا تھا، آج کیسے آ گیا، آج کیسے معافی مانگنے آ گیا، تو حسینی تانا نہیں دیتے، حسینی گلے سے لگاتے ہیں، حسینی معاف کرتے ہیں۔ یہ امام کا کردار ہے، معاف کرنا کس کا کام ہے؟ امام کا شیوا ہے، اور تانے دینا یزیدیوں کا شیوا ہے۔ ہر جب طائب ہو کے حسین امام کے قدموں میں آیا اور امام کی طرف سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا، شاعر نے کیا خوب کہا، شاعر کہتا ہے یہ نعرہ ہوتا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ ہوتا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، نبی والے خدا والے، علی والے خدا والے، علی والے خدا والے، محمد مصطفیٰ والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ افضل الجہادی الکلمۃ الحق عند السلطان الجائر، سب سے افضل ترین جہاد ایک ظالم جابر فاسق فاجر بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ بلند کرنا ہے، اور یہ امام حسین نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو حسینی ہے وہ حق پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اپنی ذات کو نقصان جو پہنچائے وہ برداشت کرنا حسینیت ہے، جو دین کو نقصان پہنچائے اس کو برداشت نہ کرنا اور حق کا علم بلند کرنا یہ حسینیت ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بندہ آیا، مولا علی کو گالیاں دی، امام حسن کو گالیاں دی، امام حسین کو گالیاں دی، آپ سنتے رہے، جب وہ گالیاں دے دے کے تھک گیا فرمایا ہو سکتا شاید آپ کو بھوک لگی ہے، شاید آپ مسافر ہیں، شاید آپ تھکے ہوئے ہیں، شاید آپ پیاسے ہیں،
اور اس کو لے گئے اپنے گھر، اس کو کھلایا پلایا، اس کو بستر دیا، کہا آرام کر لو، تھکاوٹ تمہاری دور ہو جائے گی۔ کہنے لگا واللہ اس سے پہلے علی حسن حسین میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ تھے، لیکن آپ کے حسن کردار کی وجہ سے اب روئے زمین پر علی حسن حسین اور آل نبی سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ذات پہ حملہ ہو برداشت کرو، کوئی تمہاری ماں کو گالی دے، بہن کو گالی دے، آپ کو گالی دے، آپ کو برا بھلا کہے، جو مرضی کہے اس کو برداشت کرو، یہ حسینیت ہے۔ لیکن جب کوئی سنت کا مذاق اڑائے، قرآن کا مذاق اڑائے، حدیث کا مذاق اڑائے، سنت کی مخالفت کرے، بدعت کا پرچار کرے، تو وہاں پہ حق پہ ڈٹ جاؤ، وہاں کمپرومائز نہیں ہے۔ میرے عزیزو، امام عالی مقام جب کوفہ چلے، پہلے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، مکہ شریف سے پھر کوفہ تشریف لے گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں نانا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کس کے لیے جا رہا ہوں؟ سنت کو، نانا کے دین کو، نانا کے طریقے کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہم حسینیت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن کربلا سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ داڑھی رکھیں گے، ماں کیا کہے گی، باپ کیا کہے گا، شادی ہو جائے گی، سسرال والے کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی، داڑھی منظور نہیں ہے، نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہو سکتی، شریعت پہ عمل ہم سے نہیں ہو سکتا، سنت پر عمل ہم سے نہیں ہو سکتا، قرآن پابندی سے ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن حسینی ہے۔ میرے عزیز، خالی نیازی نہ بن، نمازی بھی بن۔ حسین کا یہی پیغام ہے، کیونکہ جو بندہ حق پہ قائم ہوگا اس پہ ابتلا آئے گی، آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا، اس کو گزرنا پڑے گا، اس کو تانے سہنے پڑیں گے، اس کو معاشرے کے تانے، گھر والوں کے تانے، رشتہ داروں کے تانے، تکالیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے، یہ وعدہ الہی ہے، یہ قانون ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ طرح طرح سے آزمائشیں آتی ہیں، کبھی بچوں کے ذریعے، بیوی کے ذریعے، کبھی ماں کی طرح سے، باپ کی طرح سے، رشتہ داروں کی طرح سے، بہن بھائیوں کی طرح سے، کبھی سسرال والوں کی طرح سے، کبھی اپنے دوستوں کی طرف سے، جگہ جگہ ٹپے ٹپے آزمائشیں آئیں گی۔ میرے دوست، اگر تو حسینی ہے تو پھر حق پہ قائم ہو جا، یہ نہ دیکھ کہ معاشرہ کیا کہے گا، یہ دیکھ کہ میں نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں حبیب کبریا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں آل نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اقبال کہتا ہے حق باطل کی جنگ کوئی نئی نہیں ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ جنگ رہے گی، حق اور باطل کی جنگ رہے گی، صورتیں مختلف ہوں گی، کربلا کی شکل مختلف ہوگی، حسین کا کردار مختلف ہوگا، حسین کے رفقا کا کردار مختلف ہوگا، یزید کسی اور روپ میں آئے گا، یزید کے رفقا کسی اور روپ میں آئیں گے، کربلا کا میدان کوئی اور ہوگا، لیکن حق اور باطل کی یہ جنگ جاری ہے، جاری رہے گی۔ کبھی ایک طرف حضرت ابراہیم ہے، دوسری طرف نمرود ہے، کبھی ایک طرف حضرت موسیٰ ہے، دوسری طرف فرعون ہے، کبھی ایک طرف ابو جہل ہے، دوسری طرف حبیب کبریا ہے، کبھی ایک طرف امام حسین ہے، دوسری طرف یزید ہے۔ یہ ہوتا رہے گا میرے دوست۔ اب تو بتا، تیرے سامنے دو راستے ہیں، ایک یزید والا راستہ ہے، ایک حسین والا راستہ ہے۔ اگر یزید والے راستے پہ چلے گا، کرپشن والا راستہ، بہنوں کو حق نہ دینے والا راستہ، پڑوسی کو ستانے والا راستہ، شراب والا راستہ، بدکاری والا راستہ، زناکاری والا راستہ، جوئے والا راستہ، دو نمبری والا راستہ، گڑبڑ کرنا، ملاوٹ کرنا، شراب نوشی، بے پردگی، بدکاری، زبان کی حفاظت نہ کرنا، نمازوں میں سستی کرنا، شریعت کا مذاق اڑانا، سنت پہ عمل نہ کرنا، یہ راستہ یاد رکھ، یہ یزید والا راستہ ہے، یہ سڑک تجھے سیدھا جہنم لے جائے گی۔ اور اگر حسین والے راستے پہ چلتا ہے تو سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ پھر قربانی دینی پڑے گی، بظاہر آزمائش آئے گی، ہو سکتا ہے مال میں کمی ہو، کچھ پیسہ کم ہو، بینک بیلنس کم ہو جائے، لیکن تمہیں حسین کے راستے پہ چلنا ہے تو پھر آزمائشیں آئیں گی۔ آپ ذرا دیکھو،
حضرت امام حسین کی قربانی کو دیکھو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو دیکھو، وہ بھی 10 تاریخ ہے، یہ بھی 10 تاریخ ہے، وہ بھی نبی کا شہزادہ ہے، یہ بھی نبی کا شہزادہ ہے، وہ بھی ذبح کے وقت بالکل نہیں تڑپا، نہیں بلکا، نہیں بلکنا، نہیں تڑپنا، نہیں پھڑکنا، نہیں، تسلیم و رضا کا پیکر بن کے اپنے ابا کے نیچے، ابا کے سامنے ہاتھوں میں لیٹے ہوئے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ادھر کربلا کا میدان ہے، وہی نقشہ ہے، جمعے کا دن ہے، اللہ اکبر۔ امام حسین نے بھی شہادت کے وقت شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، یا اللہ یہ کلمے میں میرے نانا کا نام لیتے ہیں، اذان میں میرے نانا کا نام لیتے ہیں، نماز میں میرے نانا کا نام لیتے ہیں، کلمہ میرے نانا کا پڑھتے ہیں، تیر بھی ہم پہ چلاتے ہیں، ہمیں بھوکا بھی رکھا ہوا ہے، پیاسا بھی رکھا ہوا ہے، نہ کسی کو یہاں آنے دیتے ہیں کہ کوئی کھانا پانی باہر سے یہاں آ سکے، نہ کسی کو یہاں سے باہر جانے دیتے ہیں کہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ یہ سب کو برداشت کر رہے ہیں، اپنی بھوک کو بندہ برداشت کر لیتا ہے، اپنی پیاس بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب ننھے منھے بھانجے بھتیجے بچے ننھے منھے جب پیاس سے تڑپ رہے ہوں، پیاس سے بلک رہے ہوں، پیاس سے تڑپ رہے ہوں، تو یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے دوست دیکھ حسین نے کیسے کیسے صبر کیے ہیں۔ اگر تو حسین والے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو تجھے صبر کرنا پڑے گا، تجھے شکوہ نہیں کرنا، تجھے صبر کرنا ہے، تجھے شکر کرنا ہے، قربانی دینی ہے، تسلیم و رضا کا بہتر بننا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، سنت رسول پہ عمل کرنا ہے۔ میرے دوست امام حسین کا طریقہ دیکھ، عاشورہ کی رات ہے، توجہ کریں، چراغ بجھا دیا، فرمایا جس نے جانا ہے چپکے سے چلا جائے کیونکہ اندھیرا ہے، شرمندہ نہیں ہوگا، میں کسی پر ناراض نہیں ہوں، اندھیرے میں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، ہر کوئی آزاد ہے، جا سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب چراغ جلایا تو کسی ایک نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ حسین بتا رہے ہیں کہ جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی پہ جبر نہیں، کسی پہ زبردستی نہیں، اگر کسی کو اپنا بناؤ محبت سے بناؤ، کسی پہ جبر نہیں ہے۔ حسین کا کردار کیا ہے؟ سخاوت ہے۔ حسین کا کردار کیا ہے؟ حلال کھانا ہے۔ حسین کا کردار کیا ہے؟ دامن کو پاک رکھنا ہے، گناہوں کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، یہ حسینیت ہے۔ ہم سے حسینیت پہ عمل ہوتا نہیں، یزیدیت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم زندگی یزید والی گزار رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، سوائے چند کے، لیکن انجام اور ہم نتیجہ حسین والا چاہتے ہیں۔ زندگی ہم فرعون کی طرح فرعون والی گزار رہے ہیں، لیکن انجام موسیٰ والا مانگتے ہیں، ہم آخرت موسیٰ والی مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ آخرت ملے جو حضرت موسیٰ کو ملی ہے، زندگی فرعون والی گزار رہے ہیں، ہم زندگی یزید والی گزار رہے ہیں، لیکن آخرت حسین والی مانگتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے دوست، ابھی بھی زندگی ہے، ہاتھ پاؤں تیرے کام کر رہے ہیں، یہ مقدس مہینہ ہے، آ توبہ کر، آل نبی کے ذکر کے پاک ایام چل رہے ہیں، توبہ کر، گناہ سے توبہ کر، آج اللہ کو گواہ بنا کہ آج کے بعد میں کوئی حرام کاری نہیں کروں گا، کوئی بدکاری نہیں کروں گا، اپنی آنکھوں کو بچاؤں گا، اپنے پیٹ شرمگاہ کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، اعضاء کو میں جسمانی روحانی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا تاکہ مجھے حسین کا قرب مل سکے۔ میرے دوستو، ہر برائی کیا ہے؟ یزیدیت ہے، اور اچھائی کیا ہے؟ حسینیت ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے۔ ہم محشر سے گزر رہے ہیں، کس سے گزر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک طرح کا محشر ہے۔ ہم جس محلے میں ہیں گویا کہ وہ کربلا ہے، اگر وہاں ہم گناہوں سے بچیں گے تو گویا یزید کے حملوں سے، یزیدیت کے راستے سے بچیں گے۔ اور جس محلے میں، جس دکان میں، جس علاقے میں، جس دکان میں، جس بازار میں آپ آتے ہیں جاتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں آپ کو یزیدیت کے روپ میں کوئی بندہ مل جائے جو آپ کو بظاہر آپ کا دوست ہو لیکن بات یزید والی کر رہا ہو سکتا ہے گھر کا بندہ فیملی ممبر ہو کوئی لیکن بات یزید والی کر رہا ہو، لیکن یہ پہچاننا آپ کا کام ہے کہ مجھے حسین کی طرف جانا ہے یا یزید کی طرف جانا ہے۔ میرے دوست غور کر،
غور کر، شاعر کہتا ہے جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ میرے دوست، اسلام سے بڑی محبت ہے؟ جی ہاں، میں تو آل نبی کے نعرے لگاتا ہوں، میں تو محرم کی محافل میں جاتا ہوں، میں تو فلاں کا مرید ہوں، شاہ صاحب کا مرید ہوں، اجاز قادری کا مرید ہوں، مفتی محمد امین کا مرید ہوں، یہ ہے وہ ہے، بات یہ میں گولا شیخ کا مرید ہوں، سلطان باہو کا مرید ہوں، میں تو پاک پتن سے بیعت ہوں۔ مجھے یہ بتا، کیا تو اسلام کا نفاذ چاہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام کا اسلامی نظام نافذ ہو؟ کون کون چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ بڑھا۔ پاکستان میں اسلام کا نظام کون چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اونچا کریں، ماشاءاللہ رکھ دیں۔ پہلے اپنے 5-6 فٹ کے جسم پہ تو اسلام نافذ کر۔ یہ تیرا 5 فٹ کا 6 فٹ کا جسم ہے، اس پر تو اسلام نافذ کر نادان۔ پاکستان میں اسلامی نظام تو بعد میں نافذ ہوگا، پہلے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر، شریعت کو نافذ کر، سنت رسول کو نافذ کر، حسینیت کو اپنے اس 5-6 فٹ جسم پہ نافذ کر، تاکہ تجھے حسین کا قرب ملے، تاکہ تجھے آل نبی کا فیض ملے۔ ورنہ امام حسین یہی کہیں گے، یہ خالی کھوپڑے نعرے لگاتا تھا، اس کا آل نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دوست توجہ کر، ہر دور میں کربلا ہوتی ہے، ہر دور میں کربلا ہوتی ہے، ہر دور میں یزید ہوتے ہیں، ہر دور میں حسین کے کردار ہوتے ہیں۔ پاکستان جب بنا، ہزاروں علماء کو توپوں کے منہ پہ رکھ کے اڑا دیا گیا۔ کم از کم میں مطالعہ کر رہا تھا، 14,000 علماء کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ انگریز تھامسن لکھتا ہے اپنی ڈائری میں، یادداشت میں، تاریخ میں لکھتا ہے، اپنی ہسٹری میں، جب میں انگلینڈ سے دلی آیا پھر میں نے سارا جائزہ لیا، میں نے دیکھا کہ پشاور سے، دہلی سے پشاور تک سڑک کے دونوں طرف ہر اونچے درخت پہ ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ ہر اونچے درخت پہ ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ قصور کیا تھا؟ حق کا نعرہ تھا، قصور وہی تھا جو حسین کا قصور تھا۔ کہتا ہے تھامسن، لکھتا ہے میں نے محسوس کیا مجھے انسانی گوشت کے جلنے کی بدبو آئی۔ میں نے کہا یہ ہمارے انگریزوں کے کیمپ میں انسان کے گوشت کے جلنے سڑنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے سنتے ادھر میں جا کے پتہ کیا، دیکھا جھمگٹا ہے، ہمارے انگریزوں نے آپ کے بڑے بڑے انگارے سلگائے ہوئے ہیں، وہاں 40 مسلمان علماء کو ننگا کر کے کھڑا کیا ہوا ہے اور 40 کے انگاروں کو لٹایا ہوا ہے، اور وہ انگاروں سے ان کے جسم جل رہے ہیں، گوشت سڑ رہا ہے، گوشت جل رہا ہے، کباب بن رہے ہیں، لیکن ان کو بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف غداری کا پرچہ واپس لو، یہ علم جہاد کا واپس لو، تم کہہ دو کہ ہم انگریزوں کے وفادار رہیں گے، تم کہو کہ ہم انگریزوں کے غدار نہیں ہیں، آزادی کا مطالبہ واپس لو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ لیکن وہ 40 کے 40 وہ کباب بن گئے، اللہ اکبر، لیکن حق کے نعرے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اور 40 لوگوں کو مجاہدوں پہ ہٹا دیا، وہ بھی شہید ہو گئے، جل کر کباب ہو گئے، لیکن حسینیت پہ قائم رہے۔ میرے دوست انگریز لکھتا ہے، ایک کتاب ہے خون مسلم ارزاں، مسلمان کا خون بڑا سستا، اس کتاب کو مصنف لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک جھمگٹا ہے، بس آخری میں 4-5 منٹ میں پھر آپ سے یاد کرتا ہوں، بس آپ وہ سنیں۔ وہ کہتا ہے ایک جھمگٹا دیکھا میں نے، لوگ جمع ہیں، سکھ جمع ہیں، ہندو جمع ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، سکھ بھگڑے ڈال رہے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، جا کے قریب اس مجمع کو چیر کر جب میں اندر جھانک کے میں نے دیکھا مسلمانوں کی عورتوں کی چھاتیوں کو کاٹ کاٹ کے جمع کر کے ڈھیر لگایا ہوا تھا، اور ہندو اور سکھ وہاں بھگڑے ڈال رہے تھے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ اسلام پہ عمل اور آزادی اور حق پہ عمل کرنا اور حق کی آواز اتنی آسان ہے؟ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، تیری ماں مسلمان، تیرا باپ مسلمان، بس باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، تیرا تو کوئی خرچہ نہیں ہوا نا،
تجھے اسلام کی کیا قدر، تجھے آزادی کی کیا قدر، تجھے حق کی آواز کی کیا قدر۔ جو آزادی ہم نے بظاہر حاصل کر لی لیکن اس آزادی کی ہم قدر نہ کر سکے۔ ہزاروں مسلمان لڑکیوں نے سکھوں اور ہندوؤں سے اپنی عزت بچانے کے لیے دریا میں چھلانگیں لگائی۔ ہزاروں مسلمان لڑکیوں نے، مسلمان عورتوں نے، مسلمان بچیوں نے سکھوں سے اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگائی، کسی نے دریا میں چھلانگ لگائی، کسی باپ نے اپنی بیٹی کا گلا خود کاٹا تاکہ یہ ان کو سکھ اور عیسائی ان کی عزت نہ ڈھونڈ لیں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ بھگڑے ڈالنے ہیں اور آزادی کے موقع پہ موٹر سائیکل کے سلیکشن نکالنے ہیں اور باپ کی آوازیں لگانی ہے، بس یہی جشن آزادی ہم منا رہے ہیں۔ ذرا غور کر، اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر، اپنے اس جسم کے اوپر جو 5-6 فٹ کا جسم ہے اس کے اوپر اسلام کو نافذ کر، مصطفیٰ کی سنت کو نافذ کر، تاکہ کل تو قبر میں جب جائے تجھے تعارف نہ کرانا پڑے کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں۔ خود رسول اللہ فرمائے یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ تو ہمارا غلام ہے۔ میرے دوستو، کالا پانی کتاب کا مصنف لکھتا ہے ہم نے حق کا علم بلند کیا، انگریزوں کے خلاف علماء کا قافلہ دلی سے لاہور اور لاہور سے پھر پشاور سے پھر کالا پانی پہنچایا گیا، لیکن تھوڑی سی جگہ تھی، دائیں بھی کیل بائیں کیل، آگے پیچھے کیل ہی کیل ٹھوک دیے گئے، نہ ہم بیٹھ سکتے تھے نہ صحیح طریقے سے کھڑے ہو سکتے تھے، اور ٹرین جب روکتی تھی اچانک بریک لگتی تھی، دھچکا لگتا تھا، کبھی ہماری دائیں طرف زخمی، کیل ہی کیل تھے، آگے بھی کیل پیچھے کیل اوپر بھی کیل ہی کیل، اور بڑی اذیت کا یہ سفر رہا۔ لیکن پسینے سے شرابور پانی نہیں دیتے تھے انگریز، وہیں ہمارا پخانہ نکل جاتا تھا، وہیں پیشاب نکل جاتا تھا، پسینے سے شرابور ہے، بدبو ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، جسم تینوں سے چھلی زخمی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، انہوں نے بار بار کہا حق کی آواز واپس لے لو، ہم نے کہا نہیں واپس نہیں لیں گے۔ انہوں نے ہماری بیوی بچوں کو جمع کیا، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے، بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، رشتے دار سارے آ گئے، کہا کہ اپنے ان علماء کو، اپنے باپوں کو، کسی کا باپ ہے، کسی کا چچا، کسی کا تایا ہے، کسی کا ماموں ہے، کہا کہ ان کو کہو ہمارے خلاف آواز جہاد کی واپس لو تو گھر چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ بڑا امتحان تھا، ننھے منے ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری ازواج، گھر کی خواتین منتیں کرتے تھے کہ یہ کام چھوڑ دو، انگریز کے خلاف لڑنا چھوڑ دو اور تم آرام سے ہمارے گھر میں ہمارے پاس رہو، ورنہ کالا پانی بھیج دیا جائے گا جہاں جو ہے زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے اور ہم سے لپٹتے تھے اور کہتے تھے کہ ابا آپ یہ کام چھوڑ دیں، ہمارے گھر میں آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، یہ انگریز آپ کو قتل کر دیں گے، پھانسی بھی لٹکا دیں گے، تو ان کو سامنے رکھ کے اڑا دیں گے۔ لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوست دیکھ کتنی قربانیاں دی انہوں نے، پھر انہوں نے پھانسی کا آرڈر کیا، کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے، ہمیں تو منزل مل جائے گی، صبح پھانسی کا آرڈر ہو گیا، بڑے بڑے علماء کو انگریز نے پھانسی دینی ہے، کہا ہم بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں منزل مل جائے گی۔ لیکن انگریزوں نے جب آگے دیکھا کہ یہ تو خوش ہیں، کہا تم کیوں خوش ہو، why are you happy؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے خوش ہیں تاکہ ابھی ہمیں ہماری منزل ملنے والی ہے، ہمیں شہادت ملنے والی ہے۔ انگریزوں نے کہا ہم تمہیں نہ ماریں گے نہ جلائیں گے، پھانسی کا آرڈر کینسل کرتے ہیں، ہم تمہیں ذلیل کریں گے اور تم سے گندگی کے ٹوکرے اٹھوائیں گے، تمہیں کھانے کو نہ دیں گے، پینے کو نہ دیں گے۔ اس موقع پہ وہ عالم لکھتا ہے کہ ہم نے کہا مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میں صرف مجھے 2 منٹ دے، میں نے کل شہدائے کربلا کی یاد میں ایک کلام لکھا ہے، میں نے خود کل شہدائے کربلا کی یاد میں ایک کلام لکھا ہے اور ہے تو بہت طویل، لیکن میں صرف 3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ اور بھی میرا کلام ہے امام عالی مقام کی شان میں، شہدائے کربلا کی شان میں، اور ناطق بہت ہیں الحمدللہ، تو کاش وہ موجود ہوتے
تو یہ آپ توجہ سنیں، میں نے عرض کیا ہے کسے کہتے ہیں تسلیم و رضا تم کربلا دیکھو، کسے کہتے ہیں تسلیم و رضا تم کربلا دیکھو، محمد کے گھرانے کی محمد سے وفا دیکھو، کٹے بازو کٹے لاشے کٹے حکم پر صدقے، ذرا ایمان سے آلے نبی کا حوصلہ دیکھو، اگر ماں پاک دامن ہو پتر غیرت کا پیکر ہو، فرشتے بھی حیا کرتے لوگو آج ماں دیکھو، خدا بنفس پائے ابن زہرا کیوں نہ ہو جاؤں، بنے ہیں راکب دوشے محمد مصطفیٰ دیکھو، مسافر شہزادوں کا مقام مرتبہ دیکھو، عطا دیکھو رضا دیکھو بنا دیکھو صفا دیکھو، حضرت عباس کوشش کے باوجود پانی نہیں لا سکے، بازو مبارک کٹ گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، دانت مبارک شہید ہو گئے، اور مشکیزہ پانی کا چلنی ہو گیا۔ تو میں نے اس کی ترجمانی کی ہے اس موقع کی، اپنی بھتیجی حضرت سکینہ سے کیا کہتے ہیں، میری لفظ جگر میں لا سکا پانی نہ خیمے تک، میری لفظ جگر میں لا سکا پانی نہ خیمے تک، اگر بابا کے بھائی کی سکینہ تم وفا دیکھو، شہیدان محبت کا لہو سجدوں میں پیشانی، بڑی پردرد ہے یہ داستان بے صفا دیکھو، سعادت کی جبینوں پر شہادت کی خنا دیکھو، نبی کے مہرما دیکھو، نبی کے دلربا دیکھو، بلا کی ابتلا دیکھو، ستم کی انتہا دیکھو، کمال عشق مستی میں جمال مصطفیٰ دیکھو، میرے ہاتھوں میں صادق دامن آل محمد ہے، میرے ہاتھوں میں صادق دامن آل محمد ہے،